بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ اللہ کی خدمت میں آئے ہیں. دلی مسرت، دلی بشاشت میں محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت عظمیٰ کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ آج نصیحت کرتے ہیں، الحمدللہ سبھی کے بعد نصیحت سے نفع ہو رہا ہے. اس وقت یہ بھی دور ہے کہ کچھ امت کی توجہ اس کی طرف بھی ہو گئی. اس میں علماء کا بات، نصیحت، جماعتوں کے کام کا اثر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس اثر کو مکمل فرمائے اور اس کے پورے جو برکات کو آمد عام فرمائے. اس پر میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے نہایت اہم آیت ہے. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ واتبع سبیل من اناب الی. اتباع کرو ان لوگوں جو ہماری طرف متوجہ ہیں، جنہوں نے انعامت اختیار کیا ہے، ان کی اتباع کرو. بہت خاص واتبع سبیل من اناب الی. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے اس آیت کے لیے تلاوت کیا اور صحبت کی فضیلت پر بہت کچھ بیان فرمایا. میری جامع اللہ کے عالم سے فارغ ہوا تو بہت بڑے عالم انہوں نے کہا حضرت میں نے اتنا بات سنا ہے کہ نصیحتیں خود، لیکن اس آیت کو کسی سے میں نے صحبت کی فضیلت پہلے سنا تھا. بزرگوں کے دلوں میں اتنا بھی ہوتا ہے. واتبع سبیل من اناب الی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذہن میں بھی ڈال دی تو میں نے یہ تلاوت کر دی. خدا کرے جیسے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے اس کی تشریح کیا، ان کی برکت سے میں بھی کچھ تشریح کر سکوں. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ظاہر کہ کوئی اہم مضمون ہے تبھی تو اللہ نے حکم دیا. معلومات کی اتباع صالحین کی ایک اہم مضمون ہے اور اہم کام ہے. یہ طرح توجہ دلانے کی ضرورت ہوئی. اتباع تو آدمی کرتا ہی ہے، کسی نے کسی کا اتباع کرتا ہی ہے زندگی میں. یہ کوئی شخص صالحین کا اتباع کرتا ہے، مفلحین کا اتباع کرتا ہے، تو میرے دوستوں کو تقریر کا اس کی اتباع میں اور اس کے اتباع میں فرق ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. تم نے اگر غلط لوگوں کی اتباع کیا تو اتباع تو وہ غلطی کی طرف لے جائے گا، اور صالحین کی اتباع کیا تو صلاح کی طرف لے جائے گا. اور مانتے ہمارے بزرگان صلاح سے بہتر صحبت الصالحین ہے، کیونکہ صحبت صالحین سے صلاح ملتی ہے. اور ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ سے بہت کرتے تھے جب تم کسی دیندار کو دیکھو تو سمجھ لو ان کی سادے سے اس کی ملاقات ہوئی ہے. تجربے سے، مشاہدے سے، استقرار جو بتاتے تھے. جب اس زمانے میں کسی کو تم دیکھو دیندار ہے، دین کی طرف توجہ ہے، تو سمجھو کسی سادے سے اس کو ضرور ملاقات ہوئی. یہ اپنی طور سے فرماتے تھے. تو صحبت صالحین چلتا ہے بہت. آج اس کی ضرورت اس کم لوگ محسوس کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اپنے طرح پر چلنے لگے، پھر
تھوڑی سی خرابیاں بھی پیدا ہونے لگی. ان بنا پر اس سلسلے کو باقی رکھ کر کے بس تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، خوف نہیں. اور تبھی سبھی نے من آنا بھی لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جو ہمارے متبع ہیں، ہمارے فرمانبردار ہیں. میرے دوست وہ ہم سب اسی لیے اجتماع ہوئے ہیں. یہ الحمدللہ صالحین کا اجتماع ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ موجب بشاشت، موجب بصارت ہے. ایسے بڑے بڑے ملتے ہیں لیکن اس طریقے سے جس کی افتتاح ہو قرآن سے، پھر صالحین کا اجتماع، پوری طرح توجہ ہو عمل کی طرف، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ سب کو توفیق دے کہ اس اجتماع کی بھی ہم قدر کریں. ابھی اس سے پہلے بھی آیا تھا ہمارا نام ایک آدھ مہینہ پہلے. الحمدللہ بہت زیادہ اجتماع ہوگا، اگر قوم میں بھی بہت زیادہ اور لوگ بہت سلسلہ الحمدللہ رہ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں برکت آپ ہوگی کیونکہ اس قسم کا اجتماع پہلے ہی یہاں پر ہے، اس کے بعد تو ہماری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے حق کی ادائیگی کے طور پہ مرحمت فرمائے. طالبین موجود ہیں، مشتاقین موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کمی رہ جائے تو وہ کمی ہماری کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ آپ کی پیاس کو ہم بجھا سکیں. ہم کو تو اسی کو فخر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بات مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے محبت ہے. دو بار من وجہ کی وجہ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے محبت کرتے ہیں. جن متحابین بھی ہے، ہمارا آپس کی محبت اللہ کے لیے اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. محبت محبوب کی چیزوں کو کھینچنے والی، جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کی اتباع بھی کرنا چاہتا ہے. ان المحب لمن يحب المتقين. تو محبت بنیادی چیز ہے. ہمارے اندر ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ حضرت ماں تھانی سے ہم نے تعلق رکھا، لیکن اس کی بنیاد محبت پر رکھا، اس کی بنیاد عقیدت میں نہیں رکھا. عقیدت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اور محبت لاتے بالکل تمام اس کے اندر ہے. محبت جو اندر فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ تھانی سے ہٹ بھی گئے، قیامت میں سر ہو گئی. انہوں نے بنیاد عقیدت پر رکھی تھی. کوئی بات نہیں ان کے وسوسے آنے لگے، یہ ہوا، اور ہم لوگوں نے محبت پر رکھی تھی. ان بنا پر بہت سی چیزیں ایسی آئی کہ بہت سے لوگ ڈبل ہو گئے، لیکن ہم ثابت کر رہے ہیں کیونکہ حضرت تھانوی نے یہ کام کیا ہے، سمجھ بوجھ کے کیا ہے. مفتی ہے، عالم ہے، مفسر ہے، ہماری مجال کے مقبول عقیدت رکھتے ہیں. بہرحال عقیدت رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب. اسی طرح پھر کوئی تشریف لے گئے. مولانا عبدالغنی صاحب بھی تھے اور ماشاء اللہ صاحب بھی تھے. ایک صاحب اور تھے، اثر بات کے جائے لیا جب گھر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کو اجازت نہیں ہے. جو لوگ عبدالغنی صاحب کو بھی ان کو اجازت نہیں. تو عبدالغنی صاحب نے صاحب سے کہا تو زیادہ عمر کے تھے عبدالغنی صاحب، اور ماشاء اللہ صاحب کم عمر کے تھے. کیا وسیع اللہ، دیکھو کچھ خیال نہ کرنا. اب دیکھیے سنبھالا، کیونکہ اتنی ہی بہت سے لوگ گرفت ہوئے تھے، اتنی پر اس سے پہلے والا واقعہ ہے. حضرت مولانا تھانوی کے یہاں دو آدمی گئے، حضرت بھی گئے اور ایک اور بہت بڑے آدمی ہو گئے. حضرت کوئی کلام کر رہے تھے، خاموش ہو گئے. ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم لوگ سے چھپانے کے لیے مولانا خاموش ہو گئے. بدگمانی آ گئی. ہمارے حضرت کا بات ہی ختم ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بات ہم لوگ کے لیے مناسب نہ ہو رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اعتراض کی کیا بات ہے؟ ان کا اعتراض اتنا پڑھا کہ خرابت اثر ہو گئی. محبت جو حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے بنیاد محبت پر رکھی. اس بنا پر ہم لوگ سب چیزوں سے آدمی کو
آپ کی جو بنیادی ہے یہ محبتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے, تعلق رکھے. تو پھر وہاں کوئی غنی صاحب نے کہا اس میں وہاں تھا لکھنؤ کی بات ہے, وہاں تھا نے کہا یاد نہیں آپ لوگوں کو. عبدالغنی صاحب کو بھی کہا دیا, وہاں سے عبداللہ صاحب کو, لیکن وہاں عبدالغنی صاحب بڑے تھے, زیادہ عمر کے تھے, وہاں شاہ صاحب چھوٹے عمر کے تھے. تو ان کو سمجھایا رسول اللہ تو پیسہ مطلب برا نہ ماننا, کوئی بات ہی نہیں منع کر دیا. دیکھو ہم لوگوں کو ساتھ وہ چیز کیا ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ بھی نہیں کیا. ہم کو اجازت ہے بھائی, یہ کم بات ہے. ہم تو ان کے بارے میں بڑی میٹا ہم کو چاہیے جو حضرت شاہ اللہ صاحب سمایا یہ طریق ہے مولانا. ادبروں کو خود وہاں آداب طریق خود ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب اس طریق کی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں تو سب سے پہلی چیز ادب ہے. طریق کا, اہل طریق کا یہ ادب لازم اور ضروری ہے کہ جس طریق میں ہم ہیں بہت ہی نازک طریق ہے. ذرا سے اس کے اندر غلطی ہوتی ہے تو آدمی وقوف کا رجوع ہو جاتا ہے. تین چیزیں, سلوک, وقوف اور رجعت رجوع. ہم سب سلوک کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو بڑھائے. سلوک کے جتنے اسباب ہیں اس کو ادا کرنے کی ہم کو آپ کو توفیق برآمد کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی بات پر کوئی بات ہو گئی, وقوف ہو گئے, ٹھہر گئے, یہ خطرناک. اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آگے بڑھے, اللہ کے توبہ استغفار کرے. اور تیسری چیز کیا ہے, رجوع بھی ہوتا ہے. لکھا رجوع بولے, ہم نے پشتوں کو کچھ دیکھا ہے راستے میں کہ رجوع ہو کر کے بدین ہو گئے. اس طرح پر یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. ہم لوگ اسی لیے جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے سلوک کو تمام تک پہنچائے. اللہ سے نسبت, اللہ سے تعلق سب سے بڑی چیز ہے. تصوف کی بنیادی اس چیز پر شفقت علی الخلق اور نسبت والا حق. مخلوق پر شفقت, مخلوق سے کسی کو ذلیل نہ سمجھو, یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا اور کسی کتے کو بھی اپنے سے کم تر سمجھا تو روح سے چل جائے گا. انجام سے تم کا خبر نہیں ہو کیا انجام ہونے والا ہے اس کا. اس بنا پر یہ اجتماع عموماً اسی نسبت سے ہوا ہے. اس وجہ سے اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طریقے کے آداب کے اختیار کرنے کی توفیق دے, اور جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق برآمد فرمائے. یہ نسبت یہ تو عملی مجلس ہے, صرف قولی نہیں ہے. ہمارے حضرت شاہ اللہ سے علی گڑھ تشریف لے گئے تو خاموش بیٹھ گئے بہت دیر تک. اور سب پڑھے لکھے جو علماء بھی ہیں, سب علماء بھی بہت ہوا فرمایا کہ آپ بولتے تو آئیے بہت, کوئی سکوت کا بھی بدل نہیں ہے. نطق تو آپ کے یہاں ہی ہے, نطق تو ہے ہی ہے نطق. اور فرمایا کہ جس شخص کے سکوت سے نفع نہیں ہوتا اس کے نطق سے بھی نفع نہیں ہوتا. سکوت, جس شخص کے سکوت سے نفع نہیں ہوتا, سکوت ہے جو حضرت کا مسئلہ علی گڑھ میں یہی ہوا, سکوت ہی ہے گھنٹوں. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی بیٹھ جاتے تھے سکوت. اور یہ بات ہے جس شخص کے سکوت کے نفع نہیں ہوتا اس کے نطق سے بھی نفع نہیں ہوتا, کیونکہ نطق بھی یہاں سے اس کا تعلق ہوگا اور سکوت کا بھی یہاں سے ہے. تو اگر سکوت سے نہیں ہوتا مطلب یہاں بھی کچھ نہیں ہے. اس بنا پر یہ مجلس دوستوں اسی کی زندگی ہے. تطہیر القلب, قلب بھی جاتی ہے, اصلاح الظاہر والباطن. تصوف کی تعریف ہی یہی ہے, اصلاح الظاہر والباطن. ظاہر کی اصلاح کا مطلب کیا ہے, اعمال کو درست کرو, اور باطن کی اصلاح ضرورت ہے اخلاق کو درست کرو. اور نانی بھی اخلاق ماما اعمال قلوب. صاحب قدر لکھتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق اعمال قلوب اور افعال جو ہیں وہ اعمال جوارح ہیں. اعمال جوارح کو افعال کہتے ہیں اور اعمال قلوب کو یہ تصوف ہے. اس بنا پر اس قلب کی بھی حرکت دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو سبھی کو توفیق دے.
حضرت مولانا اصل تھوڑی بیان کرنا ہے. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. عام طور سے اس پر بیان نہیں ہوتا. ہم نے کبھی حضرت معاملہ گھر کا بیان کیا بہت شدت سے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ فرما رہا ہے یہ جو تصوف ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اعمال ظاہر ساتھ ساتھ اعمال باقی کرو, اس میں یہی تو بیان ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری عمل کو, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. مولانا نبی فرمایا ظاہری گناہ میں دوست جانتے ہیں سب لوگ, باطنی میں خاص طور سے میں نے دیکھا کہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں حکمت کا مفسرین نے کیا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, یہ باطنی گناہ ہے, اس کو بھی چھوڑنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. اس کی طرف توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز. جو اللہ ظاہری گناہ کو چھوڑاتا ہے باطنی گناہ سے کرتا ہو توجہ تو ادھر خیال بھی ہو. یہ چیز ہمارے اندر ہے. یہ مقامات سلوک جو کہلاتے ہیں تو میں بھی سمجھتا تھا راستے میں کہیں اس ٹیچر سے پڑھتا ہوں مقامات سلوک ایسے ہوں گے. یہی تعلیم الدین میں ہے. یہ حسد کو چھوڑنا ایک مقام ہے, قبول چھوڑنا یہ سب مقامات ہیں. مولانا عبد الرحمان صاحب کامل پوری نے اس طریقے سے مقامات شروع کیے جو اگر تعلیم کیا صرف وہیں کا ملتا ہے. تعلیم تربیت الصالح میں لکھا ہوا ہے, بہت بڑے عالم بھی تھے. اس طریقے سے اس کی اصلاح کیا, پھر اس کی اصلاح کیا, اس کی اصلاح کیا. یہ مقامات سلوک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مقامات سے گزارے. لکھا ہے علماء نے لکھا ہے اس مقامات کے طے کرنے میں بہت سے لوگ پھسل گئے. بہت سے یہاں تک چلے جن کو اپنی عبادت پر نظر ہوئی اور وہیں سے گر گئے, ثابت ہو گئے. عبادات کر رہے ہیں لیکن نظر عبادت پر, اللہ پر نظر ہونی چاہیے. عبادت پر نظر کرنا یہ ان کے سکوت کا اثر ہو گیا ہے. کم رائے نہ شلوک اور سقط ہو. بہت سے شلوک کو دیکھا ساتھی لوگ گر گئے. اس بنا پر یہ سب الفاظ اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے سلوک کو تمام فرمائے اور سلوک کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنے کی فرمائے اور موانع جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق فرمائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس تاریخ میں مضر عمل کیا ہے, دعوائے کاذبہ ہے, جھوٹے دعوے. کسی میں گرتے ہیں جو لوگ گرتے ہیں ہے نہیں دعویٰ اس چیز کا ہے, اللہ ان کو گرا دیتا ہے. اس بنا پر اس سے بھی بچنا ہے. دعوائے سلوک, دعوائے کمال کا دعویٰ یہ سب سے بڑا جو ہے جرم ہے اس طریق میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح طور سے دے. حضرات نے طالبین خدا ہے, میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں. باطنی اعتبار سے پہلے بھی نہیں تھا, اب تھوڑا ظاہری اعتبار سے بھی لائق لگ رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے بھی لائق کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے. اب میں کامل کرتا آ رہا ہوں. کل مغرب بعد سے ایسا تو بیان کیا بہت کتنے آدمی تھے بیانی صبح سے بیانی کر رہا ہوں. صبح سے لوگوں سے ملنا سینکڑوں زیادہ کئی 100 آدمی سے ملتا ہے ہوا سب کچھ تو تھکا ماتا آ رہا ہوں. تو میں تو بیٹھے لائق میں نہیں تھا, بیٹھ گیا. اب کچھ کہہ دیا چاہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہو لیکن انشاءاللہ یہ بھی نافع ہوگی. اور اس کو یہ قلیل کلام پر قلت کلام جو اس کی معافی میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا انشاءاللہ شان سے کچھ خدا نے اگر بشاشت دی ہے تو بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کہتے ہیں ظاہری صحت کی بھی ضرورت ہے. صحت بھی اسباب ہدایت, شاہ الحدیث صاحب نے لکھا ہے صحت بھی اسباب ہدایت میں سے پہلا سبب ہے. اسباب ہدایت میں سے صحت, اس میں صحت کی قدر کرنی چاہیے. صحت کی قدر کرنی چاہیے. فرمایا ہے کہ وہ ارض اللہ واسع, اس میں اس طرح شاہ علماء نے لکھا ہے
ارد اللہ واسع، اگر تمہاری گودی یہاں نہیں لگتی دوسری جگہ چلے جاؤ، واسع ہے کیوں لانا، یا کہیں بیماری تم کو لگی ہوئی ہے چھوڑ دو جگہ کو، ارد اللہ واسع. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت وسعت ہے. اس بنا پر میں آپ حضرات سے معذرت کرتا ہوں کہ ابھی سے زیادہ بولنے کی مجھے کام نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ قدرت دے. میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نسبت عطا فرمائے، نسبت مانتا شفقت اور خلق اور نسبت مانتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے. ہمارے اندر ماشاء اللہ صاحب بیماری میں بھی بولتی ہی رہتی تھی. کوئی کہتا تھا حضرت خاموش صحت بڑا پڑے گا، کہا یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں نا تاکہ طریق باتیں نہ ہونے پائے. ہم لوگ کہتے وہ بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، کہا یہ سب اس کو بولنے سے منع کرتے جانتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں تاکہ طریق باتیں نہ ہونے پائے. ہم لوگ بھی تعریف کر دیتے کیونکہ دھول تھی ان کو. اگر ہمارا تھانے گیا خاموشی اختیار کیا تھا. ہمارے بزرگان دن بڑے تھے، کہتے اس بیٹا بولو جی، بولتے کیوں نہیں تم. کوئی شعر پڑھا ہمارا تھانوی نے، کہا کہ مسلم اللہ تو بولا کرو، یہ شعر تمہاری کو پڑھا. خاموش. پھر اس کے بعد آئے تو بولنے کی حقیقت بولتے ہی رہے. آپ دیکھیں کتنے دنوں سے سامنے نکل رہے ہیں اور سب انہیں کے مضمون ہے. ہم لوگ کچھ نہیں لکھنا پڑتا. 20 سال چلے گا. ہم لوگ دیکھتے ہیں 4 جلدیں تو ہو چکی ہیں، 4 جلدیں 20 جلد ہو جائے گی. میں کہتا نامہ ابن تیمیہ کی جلدیں کتنی ہیں؟ 37 ہے. 37 جلد اس کو پورا کرنا ہے. 37 جلد آدھی 4 جلدیں پڑھا، اس پر 5ویں آ رہی ہے، 6 میں دیکھ چکا ہوں، راتوں رات دیکھتا ہوں. یعنی حضرت کے اپنے مرد کتابوں میں زیادہ میں دیکھتا ہے. میں شیخ تھے، سب تھوڑی کا کیسی کیسی نصیحتیں فرمائیں. اول نصیحت توجہ کے علماء بھی ہیں. میں دارالعلوم سے پڑھ کے آیا تھا، دارالعلوم پڑھا، دارالعلوم پڑھ کے آیا تھا. میں نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. کہا ہر خدا پستی آواز آیا، جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی آئے. وہ سمجھے کہ دارالعلوم سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو شادی میں کچھ ہو دعویٰ ہے. ایسا تو نہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں کوئی اچھا پڑھاتا ہے، کوئی پڑھائیں گے سب کا اندازہ الگ ہوتا ہے. تو واقعی دارالعلوم میں پڑھاتے بہت عمدہ تھے. میں نے پڑھا تب یاد ہے. تو حضرت یہ سمجھے کہ معلوم تب وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں تو ہم لوگ پڑھانے میں شاید کم. پہلی نصیحت کیا ہر خدا پرستیر اگر کامیابی چاہتے ہو تو نیچے ہو. نیچے ہونا بہت بڑی، نیچے کو اپنا سمجھنا. بہت بڑے مفتی ہوئے آپ سب لوگ جانتے ہیں. حضرت تھانوی سے تعلق تھا ان کا. شیخ تو شیخی ہے. کچھ نظر حضرت تھانوی کی ان سے ہٹ چکی تھی. تو بولے ہمارا شاہ رسول اللہ صاحب کے ساتھی تھے. ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑی انسپیکٹر وہاں تھانوی کی نظر میری طرف سے کچھ کم ہو گئی میری طرف. حضرت نے فرمایا کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں بھی اس وجہ سے کم. وہ پیر بھائی سے پوچھ رہے ہیں اور پیر بھائی ان کو نصیحت کر رہے ہیں. بڑے آدمی، وہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے دونوں. حضرت نے بھی ہمارے صاف کر دیا کہ آپ کے اندر کوئی بڑائی ہر کچھ آپ 35 اور 5 ہی رکھیں کہتے ہیں کتنے بڑے آپ ہو جائیں، لیکن شیخ کے سامنے تو آپ کو کم تر ہی اختیار کرنا. پھر انہوں نے اپنے کو اتنا مٹا لکھا، حضرت نے اتنا مٹایا ان کو کہ پھر بہت اونچائی پہ چلے گئے. معلوم ہوا کہ اول نصیحت جو کی تھی مجھ کو ہر کچھ آپ 35 آپ آگے رہو، 35 اختیار کرو. سمجھے کہ وہاں سے آئے تو شاید کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دیکھ رہے ہیں جیسے. پھر اس کے بعد آخر میں نے نصیحت رکھ دیا کہ اگر کوئی نصیحت کی فرمایا تن از پہ کاران کا دیکھا مدہ، یہ بدن کام کے لیے آئے بیکار ہے. مجھ کو اللہ نے بیکار دیکھے کہ ڈوبتے رہتا ہوں یہاں کا احوال. تن از پہ کاران کا بیکار مدہ اور دل از پہ یار آم کا بیار مدہ. یہ بدن کام کے لیے دیا گیا ہے، بیکار نہ رہو. اور دل یار کے لیے دیا ہے، بے یار کے اللہ سے تعلق اس وقت پر رہو زندگی میں. وہ پہلی نصیحت یہ عقیدی نصیحت. تن از پہ کار آمدہ بیکار مدہ، دل از پہ یار آمدہ بیار مدہ. یہ سب کے لیے نصیحت ہے.
جب مجھ سے کم تک کوئی نصیحت کیا تو آپ لوگ بڑے ہیں سب طلبا ہمارے اس نصیحت کو پیش نظر رکھیے. اول تو کمی کا احساس اتنے بڑے علم والے ہو جاؤ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے علم کے باہر نہیں ہے. ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آج ہم لوگ کا علم ہی کیا ہے. اس بنا پر اپنے علم کی کمتری لا یحتقر کسی کو کم نہ سمجھو اپنے علم پر نازا نہ ہو. یہ سب تو نصیحتیں ہمارے بزرگان دین کر رہے ہیں. تمہارا یہ نصیحتیں ابتدائی ہر جگہ پستیس اور جہاں پستی ہوتی وہیں مانی جاتا ہے. اور تن ازبے کا آرام دردے کا مزہ دل ازبے یا آرام دردے یا مزہ یہ ہم لڑتے رہے اب بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کام میں لگائے رکھے. اللہ کی محبت نسبت یہ مطلب ہے. کوئی خط ہم نے لکھا بہت خوش ہوئے دل آرام داری دل درو بند. میں ہاں لکھنا ضروری تھا. اب تو کتنے شاگرد انہیں مریض لوگ کوئی خط لکھتا ہے اپنے حالات میں لکھتے ہی نہیں. ڈاکٹر کو لکھ دیں گے لیکن پیر کو کہاں کوئی لکھتا ہے. اس سلسلے کو ختم ہو گیا ہے. اطلاع احوال اطلاع اور اتباع ارشاد بنیادی چیز ہے. دوبارہ لکھنا پڑھنا. تو میں نے یہ شعر لکھا دل آرام میں وہ نصیحت دیا تھا. اس کے بعد میں نے یہ لکھا جس میں دعویٰ نہیں ہے. دل آرام ہے کنارے دل ضرور دیگر تصور ہما ہما روبر. جو معشوق رکھتے ہیں اسی میں دل لگاؤ. تمام معشوقات نے مجالیہ سے آنکھ کو بند کر اتنا خوش ہوئے کا نہیں سکتا. قوم زمان نہیں لکھا ہے. قوم زمان نہیں لکھا. وہ بڑے بڑے وہ اب گھری کو کرتے تھے. دوستوں بزرگ یہ سب کے لیے نصیحت ہے جو مجھ کو نصیحت کی گئی ہے. آج تھوڑا سا اس کی جھلک میں نے سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو اب یہ مجھ کو قائم رکھ ہی نہیں بلکہ اس میں ترقی عطا فرمائے. اور آپ لوگ اسی لیے میں آتا ہوں یہ طریق کی بھی کچھ جھلک آ جائے جبکہ آپ سب مجھ سے بڑے ہوئے ہیں اللہ کے شکر. لیکن یہ تعلیمات ہیں. ہو سکتا ہے بہت سی تعلیمات بزرگوں کی بہتوں تک نہ پہنچی ہوں. اس بنا پہ یہ اللہ میں نے سنا دیا تو آپ کے لیے مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. ظاہر یہ باتیں جتنے کمالات ہیں جتنے فضائل ہیں جتنے اوصاف ہیں ان اوصاف سے ہم سب کو متصل فرمائے اور بہرور فرمائے. بڑے بڑے علماء جاتے تھے. ہمارے والد کے عمر کے مولانا عبدالحلیم صاحب تھے لیکن وہ بھی طب مکتب محدود کل امت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. مولانا عبدالحلیم صاحب کہا کہ اس کی تفسیر کو محدود کل امت کیا ترجمہ ہے. وہ بیچارے خاموش کہا تو کیا تم کو بڑے موڑی شبدوں کرتے ہیں. یہ اصلاح نہ مال نہ بھیڑ بھاگوں نے جھاڑو نوڑوں کچھ نہیں. یہ عالم کی اصلاح اسے ہے کہ اس کو علم سے کر دے. یہ ان کی باتیں بن رہا ہے. یہ کسی عالم کی یہ نہیں کرتا. عالم کی اصلاح یہ ہے کہ اس کو علم میں اس کے ضرورت لے کر دے. چنانچہ ہے کوئی بڑا عالم جتنا زیادہ تھا حضرت اللہ بالغاہ لے کے بیٹھ جاتے تھے. اب ظاہر قائد یہ تھا حضرت اللہ بالغاہ پڑھا رہے ہیں ان پر آپ تقریر کریں گے تو کوئی نئی بات آ جائے گی. حضرت حضرت بالغاہ ہم لوگ ایسا پڑھاتے بڑے عالم یہاں بڑے جاتے تھے یہ نہیں بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب علماء ہیں. میں بھی علم کی بات کرتا ہوں لیکن محدود کریں گے نہیں بلکہ اپنے یادداشت کے لیے کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. بنیاد یہی ہے مولانا. تعلیم و تربیت سب تزکیہ نفوس کے لیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا مولاھا. یا اللہ ہم صاحب نفس ہیں. آپ تقوی سے ہم کو آراستہ کیجیے. نفس آپ کا مخلوق ہم اس کے مصائب ہیں. آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو تقوی سے متصل فرمائیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا مولاھا. بہت خاص دعا کیا. بڑے ناز سے فرماتے تھے اللہ ہم اگر صاحب نفس ہیں
آپ ولی نفس ہیں، ہمارے نفس کو اپنے ربوبیت اپنے رحمت کی بنا پر سدھار دیجیے اس کو اور جنت میں جانے کے لائق بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔